بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک دعائیہ جملہ ہے، جب بندہ کوئی کسی کو کچھ دیتا ہے تو اگلا اس کو دعا دیتا ہے۔ وہ دعائیہ جو الفاظ ہیں وہ کئی طریقے کے ہیں، ان میں سے ایک دعا دینے کا یہ طریقہ ہے، جزاک اللہ۔ آگے میں نے نہیں لکھا اعراب، اس کو عام طور پہ کئی غلط پڑھ دیتے ہیں، جزاک اللہ، آگے کئی پڑھ دیتے ہیں احسن الجزا، یہ غلط ہے جی، سمجھ آئیے؟ جزاک اللہ احسن الجزا، یہ کیا ہے؟ ہاں صحیح یہ ہے کہ یوں پڑھا جائے، جزاک اللہ احسن الجزا۔ اس کی میں ترکیب کروں گا، ترجمہ کروں گا، جزاک اللہ احسن الجزا غلط، جزاک اللہ احسن الجزا صحیح۔ ہاں شاید کچھ یوں بھی پڑھتے ہو، جزاک اللہ و احسن الجزا، یوں۔ چلو میں اس کو غلط نہیں کہتا، لیکن یہ اس سے بہتر ہے۔ کیا کہا؟ اوپر والا یوں پڑھنا اس سے بہتر ہے، کیونکہ اس میں الفاظ چھوٹے ہیں، اختصار ہے اس کے اندر۔ تو میں اس کی ترکیب کرنے لگا ہوں، اس کی تو ویسے آسان ہے، اس کی کرنے لگا ہوں، جزاک اللہ احسن الجزا۔ جزاک اللہ احسن الجزائی۔ وہ ایک مجھے میسج آیا، وہ کہہ رہے تھے آپ غصے تو نہیں ہوتے لیکن پتہ چل جاتا ہے آپ غصے ہو رہے ہیں، تو جو ہے جزاک اللہ احسن، یہ میں نے نہیں بتایا، کسی نے مجھے کہا ہے، یہ مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے وائس سنا ہے، وہ کہہ رہے تھے آپ غصے ہوتے لیکن بظاہر نہیں ہوتے، لیکن ہمیں پتہ چل جاتا ہے آپ غصے ہو رہے ہیں۔ جیسے کسی کو کہتے ہیں وہ سویا ہوا ہے، توجہ ہے، جزاک اللہ احسن جی، یہ فعل ہے جزا، کاف ضمیر منصوب متصل مفعول بھی مخاطب کو کہا جاتا ہے، لفظ اللہ اس کا فاعل ہے۔ احسن الجزا میں احسن اس میں تفضیل ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، الجزا اس کا مضاف الیہ ہے، تو صیغہ صرف اپنے فاعل اور مضاف الیہ سے مل کر یہ ترکیب کرتے ہیں، ایسے حمزہ آپ سے ہوں ایسے ہی کرتے ہیں، فاعل بھی نکالنا ہے، اپنے فاعل اور مضاف الیہ سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ ترکیب میں بنے گا اس کا مفعول مطلق۔ احسن الجزا مضاف الیہ، یہ بن گیا اس کا مفعول مطلق۔ اس میں ایک قاعدہ تو یہ ہے اس میں تفضیل، اس میں تفضیل جب مضاف ہوتا ہے تو اس میں تفضیل کے اوپر حکم مضاف الیہ کا لگتا ہے، تو مضاف الیہ کون ہے؟ جزا، اس کا حکم اس پہ لگے گا، لہذا یہ مفعول مطلق بنا اس کا۔ کوئی سمجھ بھی آئی کہ نہیں آئی؟ تو میرے خیال میں اتنا ہی بڑا جنہیں میں پڑھا دیتا ہے، یہ تو میں ترجمہ کر لگا، یاد ہوا ہے کہ نہیں یاد ہوا؟ چل یہ بھی بتاؤں، اس کے اوپر اس کا حکم کیوں لگا؟ اس کے اوپر اصل میں یہ صفت ہے، یہ موصوف ہے، یہاں بھی صفت کی اضافت موصوف کی طرف ہے۔ اصل میں یوں تھا، جزاک اللہ جزاءً، کیا احسن جزاءً
اصل میں یہ موصوف تھا، یہ صفت تھا، وہ صفت شروع میں لے گئے، اسے موصوف کی طرف کیا کر دیا؟ مضاف۔ یہاں بھی ترجمے میں کا کی نہیں آئے گا۔ اللہ تجھے جزا دے اچھی جزا، کوئی سمجھ بھی آئی؟ اللہ تجھے جزا دے اچھی جزا، یہاں کا کی کوئی نہیں آیا، یہ اصل میں موصوف ہے، یہ اصل میں صفت ہے، صفت کو موصوف کی طرف کیا کر دیا؟ مضاف، اس لیے اس کے اوپر حکم اس کا لگے گا، اور یہ ترکیب میں مضاف مضاف الیہ مل کے مفعول مطلق بڑھے گا۔ تو یوں جملہ فعلیہ خبریہ لفظاً، جملہ فعلیہ انشائیہ مان، کیونکہ یہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ اللہ تجھے جزا دے اچھی جزا،